وہ جی سیاسی باتیں، او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا، سب سے بڑا مجاہد بھی تھا، سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا۔ امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاست دین کا حصہ ہے۔ جی سیاسی جنگ تھی، بالکل سیاسی جنگ تھی، 100% سیاسی جنگ تھی۔ اسلام سیاست سے الگ ہو، یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو، ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو، آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ، روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے۔ یہی تو سیکولرزم ہے۔ حضرت حسین کو ذبح کیا، آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے، اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی، آج تک نہیں ہم نکل سکے۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا، الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں، جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے۔ عرب امپیریلزم انہوں نے کہا، ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے، کہا عرب امپیریلزم، عرب بادشاہت۔ ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم، مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے۔ اسلام کا عروج نہیں، اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد۔ کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ، میں خود مغل ہوں، تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ علیہ کہوں؟ ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ابو بکر عمر عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ بتدریج زوال آتا گیا آتا گیا آتا گیا آتا گیا، اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے، اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے۔ لہذا اس بات کو سمجھ لیں، اسلامی حکومت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی، پھر اس کا ایکسپلوژن تھا، پھر کوئی بھی ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی، آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی، پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے، کیسر و کسرہ کی سنت پہ عمل کیا۔ باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، 4 بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے۔ عام ان کے نام لیتے ہیں، آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں۔ امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر۔ تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں۔ اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیوں، فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ چند لوگ ہیں، جیسے سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں۔ الحمدللہ۔ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 سال۔ یہ غیبی خبر ہے۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی قرب قیامت میں امام محمد مہدی کی جو ابو داؤد میں اور مسند احمد میں احادیث موجود ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر، جس کا نام میرے نام پر، جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام پر ہوگا، محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہدا اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے، چاہے کافر اس بات کا برا مانے۔ یہ دین سپر سیڈ کرنا ہے، ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کی نشانیاں اب اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ خلافت راشدہ ختم ہوئی، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تقریباً ہم پر 700-800 سال تک رہا، پھر 300-400 سال تک جابر حکمران مسلط ہو گئے، یعنی کلولین پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر یہ انگریز آ گئے، اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ پھر 20ویں صدی کے اندر ان کا غلبہ ٹوٹا، اور اب خلافت علی منہاج النبوہ کی باتیں دوبارہ، یہ آخری پیریڈ ہے اس امت کا جو شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ۔